امام المرسلین سید المرسلین خاتم النبیین جناب احمد مجتبی حضور سیدنا و مولانا محمد مصطفیٰ علیہ تحیت و ثنا کی بارگاہ قدسیہ کے اندر لامحدود لامعدود لاکھوں کروڑوں درود و سلام۔ یہ رب کا ہم پر کرم ہے، اس رب نے ہمیں یہ توفیق دی ہے کہ ہم اس جگہ میں بیٹھ کر دیکھیں پوری مارکیٹ بھری پڑی ہے، ہر دکان کے اندر کاروبار ہوتا ہے، کوئی سودا خریدتا ہے تو کوئی سودا بیچتا ہے۔ اسی طرح ہم بھی یہاں کاروبار کرنے بیٹھے ہیں۔ ایک کاروبار وہ ہے جو انسان پیسہ لے کر کچھ چیز اس کو دے دیتا ہے۔ ہم جو کاروبار کرنے بیٹھے ہیں، ہم اللہ کی بارگاہ میں اپنا وقت پیش کر کے رب سے ثواب اور رحمت کی امید لگا کر بیٹھے ہوئے ہیں۔ یہ بہت بڑا کاروبار ہے، یہ بہت بڑا سودا ہے۔ اگر اسی سودے سے ہی ہماری جان چھوٹ جاتی ہے آخرت کے دن تو بظاہر یہ سودا تو معمولی لگتا ہے، مگر اس کی قیمت بہت زیادہ ہے۔ میں آج صرف دو احادیث مبارکہ، وہ حدیث مبارکہ جنہیں جوامع الکلم کہا جاتا ہے، ویسے تو بہت ساری حدیث ہیں جوامع الکلم۔ جوامع الکلم کا مطلب یہ ہے کہ الفاظ مختصر ہیں، مگر اس میں پوری دنیا کا سمندر مختصر الفاظ میں حضور نے بات دیا۔ یعنی اگر الفاظ کی بات کریں 2 4 10 لفظوں میں وہ حدیث پاک ہے، اگر اس کے مفہوم کی بات کریں تو اس میں پورا سمندر آ جاتا ہے۔ میرے آقا مولا کا فرمان ہے، آپ نے فرمایا احب للناس ما تحب لنفسک۔ فرمایا انسان جو اپنے لیے پسند کرتا ہے اپنے مسلمان بھائی کے لیے وہی پسند کرتا ہے۔ یہ بظاہر 2 جملے ہیں، احب للناس ما تحب لنفسک، لوگوں کے لیے وہ پسند کر جو اپنے لیے پسند کرتا ہے۔ یعنی اگر ہم اس کے مفہوم کی بات کریں تو پوری دنیا کے اندر جس موضوع کی طرف چلے جائیں، اس پوری کائنات کے تمام شعبہ زندگی، تاجر ہے، وکیل ہے، جناب وہ ملازم پیشہ ہے، وہ مالک ہے، وہ کسی بھی شعبہ سے تعلق رکھنے والا ہے، ہر انسان کے لیے میرے آقا مولا کا یہ فرمان اس کے لیے سبق موجود ہے۔ اب دیکھیں ہر انسان بازار میں جاتا ہے، تجارت کرتا ہے، کیا ہم میں سے کوئی بندہ یہ چاہتا ہے کہ ہمارے ساتھ کوئی دھوکہ کرے؟ میں آپ کو صرف مفہوم سمجھا رہا ہوں، کیا ہم میں سے کوئی بندہ یہ چاہتا ہے کہ ہمارے ساتھ کوئی دھوکہ کرے؟ تو ہم کسی کے ساتھ کیوں کریں؟ یہ ہے احب للناس ما تحب لنفسک، جو اپنے لیے پسند کرتا ہے اپنے مسلمان بھائی کے لیے بھی وہی پسند کرتا ہے۔ جب ہم اپنے لیے یہ بات پسند نہیں کرتے کہ ہمارے ساتھ کوئی دھوکہ کرے تو ہم بھی کسی کے ساتھ دھوکہ نہ کریں۔ جب ہم اپنے لیے پسند نہیں کرتے کہ لوگ ہماری غیبت کریں تو ہم بھی کسی کی غیبت، اگر ہم اپنے لیے پسند نہیں کرتے کہ لوگ ہمارے جانے کے بعد ہمارے بارے میں باتیں کریں، برے گمان کریں، تو ہم بھی کسی کے بارے میں برا گمان۔ اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ آج لوگ کہتے ہیں کہ جناب آپ کو مسئلہ کیا ہے؟ آپ مسجدیں چھوڑ کے، اپنے کاروبار چھوڑ کے تمام سیاسی جماعتوں کے مخالف ہو گئے ہیں، آخر آپ کو مسئلہ کیا ہے؟ اسی حدیث بات کی روشنی میں آپ سے بات کر رہا ہوں۔ تو آپ کو آخر مسئلہ کیا ہے؟ ہم چاہتے ہیں، ہمیں مسئلہ یہ ہے، ہم میں سے ہر بندہ یہ چاہتا ہے کل قیامت کے دن ہم آقا مولا کی بارگاہ میں جب جائیں، جب حضور پوچھیں ہاں میرے غلام، ہاں میرے امتی کیا کر کے آیا ہے، تو ہم جس طرح کہیں حضور ہم نے تو آپ کی ناموس کے لیے سب کچھ لٹا دیا، اسی طرح ہمارا ہر مسلمان بھائی حضور کو یہی جواب دے۔
کسی کے ساتھ ذاتی دشمنی نہیں ہے۔ یہ لوگ ہمیں سمجھتے ہیں کہ جناب یہ تاریخ لبیک جو ہے وہ پی ٹی آئی کے مخالف ہے یا نون لیگ کے مخالف ہے، وہ عمران خان کے مخالف ہے۔ ہم کسی کے بھی خلاف نہیں ہیں، ہم ان کی خیر خواہی چاہتے ہیں، ہم ان کی اصلاح کرنا چاہتے ہیں۔ جس طرح ہم یہ چاہتے ہیں کہ کل قیامت کے دن ہم آقا مولا کی بارگاہ میں شرمندہ نہ ہو، اسی طرح ہم اپنے مسلمان بھائی کے بارے میں بھی یہ چاہتے ہیں کہ وہ بھی بروز قیامت حضور کی بارگاہ میں شرمندہ نہ ہو۔ کیوں؟ کیا میرے آقا مولا نے یہ فرمایا کہ احب للناس ما تحب لنفسک، کہ جس طرح جو چیز اپنے لیے پسند کرتا ہے اپنے مسلمان بھائی کے لیے بھی وہی پسند کر۔ آج ہم دنیا میں اپنے لیے یہ پسند کرتے ہیں، کل قیامت کے دن جب ہم نبی پاک کی بارگاہ میں حاضر ہوں تو ہمیں شرمندگی نہ ہو، تو ہم اپنے مسلمان بھائی کے لیے بھی یہی پسند کرتے ہیں کہ انہیں کل قیامت کے دن آقا مولا کی بارگاہ میں شرمندگی کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ دوسری حدیث پاک میرے اور آپ کے پیارے محبوب علیہ السلام نے فرمایا کہ من تواضع لأخیہ المسلم رفعہ اللہ، جو بندہ اپنے مسلمان بھائی کے لیے عاجزی اور انکساری کرتا ہے، یعنی اپنے مسلمان بھائی کے ساتھ نرمی کرتا ہے ہر معاملات میں۔ اب دیکھیں یہ لفظ مختصر ہے، من تواضع لأخیہ المسلم رفعہ اللہ، کہ حضور نے فرمایا جو اپنے مسلمان بھائی کے لیے عاجزی کرتا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ اگر میں نے کسی کو قرض دیا ہوا ہے، اگر اس کے پاس مقررہ وقت پر وہ قرض ادا نہیں کر سکا تو میرے لیے حکم یہ ہے کہ میں اس کے ساتھ سختی بھی کر سکتا ہوں، اس کے ساتھ نرمی بھی کر سکتا ہوں۔ اگر میں اس کے ساتھ نرمی کروں گا تو اس کا صلہ مجھے اللہ تعالیٰ عطا فرما دے گا۔ اسی طرح پڑوسی کے معاملات ہیں، رشتہ داری کے معاملات ہیں، جب تک ہم اپنے مسلمان بھائیوں کے ساتھ نرمی کا لہجہ اور شریعت کے دائرے میں رہ کر عزت اور انکساری کا پہلو اختیار کر کے اپنے مسلمان بھائیوں کے ساتھ سلوک کریں گے تو اللہ تعالیٰ کے محبوب نے فرمایا رفعہ اللہ، تو اللہ تعالیٰ تمہیں بلند مرتبہ عطا فرمائے۔ ہمارے ارتفاع، اور جو اپنے مسلمان بھائی کے سامنے تکبر کرے گا، غرور اکڑ دکھائے گا، معاشرے کے لیے بھی پرامن ہو، ماحول کو بھی پرامن رکھے، لیکن یہ ساری چیزیں ہم نے کرنی شریعت کے حدود میں رہ کر، شریعت کے دائرے میں رہ کر اگر ہم سارے کام کریں گے تو انشاءاللہ رب کا یہ وعدہ ہے وَلَوْ أَنَّ مَقَامُ التَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلِ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْهِمْ مِنْ رَبِّهِمْ، میرے رب کا یہ وعدہ ہے کہ جب اگر تم تورات، انجیل اور قرآن کریم کے مطابق، تورات انجیل تو پہلے لوگوں کے لیے تھی، اب تو قرآن کریم ہے، فرمایا کہ اگر تورات اور انجیل کے مطابق وہ لوگ اپنے فیصلے کریں لَأَكَلُوا مِنْ فَوْقِهِمْ وَمِنْ تَحْتِ أَرْجُلِهِمْ، تو وہ زمین کے نیچے سے بھی، یعنی زمین بھی اپنا جو ہے خزانہ باہر نکال دے گی، اور آسمان بھی اپنے اوپر سے، انسان کے سر کے اوپر سے رحمتوں کی بارش نازل فرمائے گا۔ سبحان اللہ۔ آج یہ سیلاب کی صورت میں کبھی عذاب آ جاتا ہے، کبھی زلزلے کی صورت میں، کبھی کسی صورت میں، کبھی کوئی آفات آ جاتی ہے، یہ اصل میں ہمارے گناہوں کا نتیجہ ہے، یہ ہمارے اپنے نامہ اعمال ہے۔ ہم اپنے لیے ہم یہ کہتے ہیں جناب فلاں بہت بڑا چور ہے، فلاں بہت بڑا چور ہے، کیا ہم کسی سے کم ہے خود؟ ہم نے کبھی سوچا ہم کسی ریڑھی والے کے پاس گئے مونگ پھلی خریدنے کی، جتنی دیر تک وہ تولتا رہتا ہے ہم تو اٹھا کر کھاتے رہتے ہیں، کیا ہم نے اس سے پوچھا ہے؟ ہم کچھ چیز خریدنے کے لیے گئے ہیں، جتنی دیر تک ہمارا دکاندار بھائی اس میں ناپ تول کرتا ہے ہم کیا کرتے ہیں؟ بغیر پوچھے، بغیر اس کو بتائے وہاں سے چیز اٹھا کر کھانا شروع کرتے ہیں۔ کیا اس کا حساب نہیں تھا؟ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ، ہمارے امام سراج الامہ، آپ نے ایک یہودی کو قرضہ دیا۔ ایک دن آپ اس کے گھر کے سامنے سے گزر رہے تھے، آپ کسی اور کام کے لیے جا رہے تھے، تو اس یہودی کے دروازے دیوار کے ساتھ نہ کیچڑ پڑا ہوا تھا۔ امام صاحب رحمۃ اللہ نے جب اپنا قدم وہاں پہ رکھا تو آپ کا پاؤں پھسلا تو اس کیچڑ کے چھینٹے جو ہیں وہ اس یہودی کی دیوار پر پڑے۔ اب امام صاحب پریشان ہو گئے کہ اب اس کا کیا کریں؟ ہم ہوتے تو ہم کیا کرتے؟ ہمیں کیا ہے، یہاں تو دیوار تو بڑی دور کی بات ہے، ہم اگر کوئی ہمارا مسلمان بھائی جا رہا ہے، کہیں پانی کھڑا ہے ہمارے پاس موٹر سائیکل بیٹھ کے، ہم جان بوجھ کر تیز بھگائیں گے تاکہ اس کے اوپر پانی کے چھینٹے پڑیں۔
ہم یہ نہیں دیکھیں کہ یہ بندہ نماز پڑھنے جا رہا ہے، کیا کرنے جا رہا ہے، ہمیں اس سے غرض نہیں ہے. بس ہم اپنے دل کو تسلی تسکین دینے کے لیے کہ وہ بندہ پریشان ہوگا، ہمیں تسکین ملتی ہے. امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ پریشان ہو گیا، اب اس کا کیا کریں؟ اگر وہ دیوار کو چھوڑ کر جاتے ہیں اسی طرح اس کی دیوار کی خوبصورتی میں فرق آتا ہے. اور اگر آپ وہ کیچڑ خود صاف کرتے ہیں تو آپ نے فرمایا کہ ہو سکتا ہے کیچڑ کے ساتھ ساتھ اس کی دیوار کی مٹی بھی نیچے گر جائے، اس کا بھی صاف دینا. امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ اسی حالت میں پریشانی کے عالم میں اس کے دروازے پر دستک دیتے ہیں. وہ یہودی باہر نکلا، اس نے کہا حضور ابھی میرے پاس پیسے نہیں ہیں، بعد میں آ جانا، میرے حالات ٹھیک نہیں ہیں. تو آپ نے فرمایا یار وہ قرضے کی بات بعد میں کریں گے، پہلے تو میری جان چھڑوا، پہلے تو میری جان تو چھڑوا. اس نے کہا حضور کیا ہوا؟ آپ نے فرمایا میں یہاں سے گزر رہا تھا کہ کیچڑ پڑا تھا، میرا پاؤں لگا، اس کے چھینٹے تیری دیوار پر لگے. آپ بتا اس کا کیا کرنا ہے؟ معاوضہ لینا ہے، صفائی کروانی ہے، کیا کرنا ہے؟ جب یہودی نے یہ منظر دیکھا نا، وہ امام صاحب کے قدموں میں گر پڑا، کہنے لگا حضور مجھے بھی اپنے محبوب کو کلمہ پڑھا. سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ تحقیق، لبیک لبیک یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ. تاجدار ختم نبوت زندہ باد، زندہ باد، زندہ باد. تاجدار ختم نبوت زندہ باد، زندہ باد، زندہ باد. جب عز اور انکساری کا یہ عالم ہوگا تو ہم غیر مسلموں کو اپنے اسلام کی طرف راغب کریں گے. وہ راغب کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی، وہ ہمارا کردار دیکھ کے ہماری طرف آئیں گے. اگر ہم ویسے ہی راہ چلتے کسی سے جھگڑ پڑے، لڑ پڑیں گے، کیا وہ ہمارے قریب آئے گا؟ پھر حضرت شاہ احمد دورانی رحمۃ اللہ علیہ آپ کے بارے میں آتا ہے، ساؤتھ افریقہ گئے، بلکہ آپ کے ساتھ مولانا مختار خان یادی صاحب بھی تھے. جب آپ جہاز سے نیچے اترے تو آپ کا جو چہرے کا حسن و جمال تھا وہ دیکھ کر لوگ کلمہ پڑھ گئے. اس نے بولا کہ یہ مسلمانوں کا لیڈر ہے تو ان کا نبی کیسا ہوگا؟ اس طرح اگر ہم اپنا اخلاق اچھا کر لیں گے، اپنے کردار میں، اپنے طور طریقے میں، اپنی زندگی گزارنے کے اسلوب میں تھوڑی سی تبدیلی لے آئیں گے. اب دیکھیں نا، زہر ہمارے بس میں ہے، باطن ہمارے بس میں نہیں. ظاہر ہمارے بس میں نہ، ہم ظاہری طور پر اپنے آپ کو پاک کریں، اللہ تعالی ہمارے باطن کو بھی پاک فرمائے. جب تک ہم ظاہری طور پر ہی جان بوجھ کر کسی سے لڑائی کرنا، جھگڑا کرنا، گالیاں نکالنا، مذاق میں کسی کو جناب پیسے ہی گالیاں نکال دینا، اتنی غلیظ قسم کی گالیاں نکالنا، اگر ہماری گالیاں اگر ہم آپس میں دوست بیٹھے ہوئے ہیں، میں ایک آپ کو مثال دے رہا ہوں، اگر ہم آپس میں دوست بیٹھے ہوئے ہیں، ایک دوسرے کو گالیاں نکال رہے ہیں، اگر ہمارے قریب سے کوئی غیر مسلم گزرتا ہے وہ ہماری گالیاں سن کے اسلام کے قریب آئے گا یا دور جائے گا؟ جی دور جائے گا نا. بھی یہ ان کا اخلاق ہے. ہمارے آقا مولا کا اخلاق کیا تھا؟ اب ہم اپنے آقا مولا کو بھی دیکھیں نا. آج ہم دعویٰ تو کرتے ہیں کہ جناب ہم اپنے محبوب کے غلام ہیں، ہم دین کو تخت پر لانے والے ہیں، تو سب سے پہلے ہمیں اپنے اخلاق کو بھی اچھا کرنا ہے. بجائے کسی کے ساتھ لڑنے جھگڑنے کے، بجائے کسی کے ساتھ سختی سے پیش آنے کے، اگر بات وہی ہوتی ہے، لڑائی کے ساتھ بھی بات وہی ہوتی ہے، پیار و محبت سے بات بھی ایک ہی ہوتی ہے، لیکن ایک انداز ایک الگ ہوتا ہے. ایک میں آپ کو مثال دیتا ہوں، انداز کے بارے میں بات کر رہا ہوں. رات کو ماں اپنے بچوں کو سلاتی ہے تو کیا کہہ کر سلاتی ہے؟ بیٹا سو جاؤ، صبح اٹھ کر اسکول جانا. یہی کہا جاتا ہے نا، بیٹا سو جاؤ، صبح اٹھنا، جلدی اسکول بھی جانا ہے. اگر صرف ہم انداز تبدیل کر لیں، ماں یہ کہے بیٹا سو جاؤ، صبح اٹھ کر نماز بھی پڑھنی ہے، اگر بچہ نماز نہ بھی پڑھے نماز کا ثواب ملے گا کہ نہیں ملے گا؟ صرف ہم نے اپنا انداز تبدیل کرنا. سوچ اور فکر اور اپنا انداز جب ہم اس انداز میں لے آئیں گے، ہر بات کے اندر، ہر پہلو کے اندر منفی پہلو کی بجائے مثبت پہلو تلاش کریں گے،
اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے یہ کبھی امید ہے اللہ تعالیٰ ہمارے اوپر رحمت نازل فرمائے۔ آج اگر ہم اپنے مسلمان بھائیوں کے عیبوں پر پردہ ڈالیں گے تو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ہمارے عیبوں پر پردہ ڈالیں گے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو اپنے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا سچا اور پکا پیار نصیب فرمائے۔ آمین وما توفیق الا باللہ۔